اچھا، یہ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل اسپیشلی جو غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میں آپ کا ذکر نہیں کر رہا، آپ کا تو اپنا اسکول آف تھاٹ ہے نا، تو اللہ معافی دے، میرا اسکول آف تھاٹ دیتا ہوں میری کتاباں اپنی عمر، میرے تو ایک ایک ریفرنس بخاری مسلم سے ہوتے ہیں. وہ آپ کی کتابیں ہیں نا، آپ اپنے لیکچرز کو ویڈیو بکس کہتے ہیں قیامت تک کے لیے، تو ویڈیو بکس کو کبھی کھول کے تو دیکھیں، اس میں تو یہ نہیں ہوتا کہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں، اس میں تو ہوتا ہے قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے. اچھا، تو اگر وہ نہ نکلے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات بیان کی اور نہ نکلی ہو. ہاں جی. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہے، امام مہدی کا آنا ہے اور فتنہ دجال ہے، یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، تو اس کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تو پھر ہم جو روایت کی بنیاد پہ بہت ساری احادیث ہیں، حالانکہ یہ احادیث متواترہ ہیں، لیکن وہ انکار کرتے ہیں ان کا کہ روایت کی بنیاد پہ ہم اس چیز کو کیسے مانیں؟ ہاں جی، دیکھیں کوئی حدیث متواتر کسی کو مان کے انکار کرے پھر تو ہم اس کے اوپر کوئی شرعی حکم لگائیں گے. جو حدیث متواتر کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یہ متواتر ہے یا تواتر کی حد تک حدیث پہنچی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اپنی بات کی تعویل کر رہے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. باقی نزول عیسیٰ کے اعتبار سے میں نے مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ کروا دیا ہے، میں نے تو اپنے دلائل بتا دیے. امام مہدی کی بھی میں شخصیت کا قائل ہوں اور نزول عیسیٰ کا بھی قائل ہوں. اگر کوئی ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے کہ میں احادیث کو صحیح مانتے ہوئے انکار کرتا ہوں، پھر تو وہ گمراہ ہے. اگر وہ سمجھتا ہے یہ احادیث جو ہے وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچی ہوئی ہیں اس کے فہم کے مطابق، یا وہ اس لیول پہ نہیں ان کو مان رہا، تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، نہ ان کو اسلام سے نکال سکتے ہیں. آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں وہ گمراہ ہے. کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں. اس سے بڑے مسائل ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. وہ ہے توحید کا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا مسئلہ، جس کے اوپر لوگ حملے کر رہے ہیں. دیکھیں جی، غامدی صاحب کی آپ نے بات کر رہے ہیں، غامدی صاحب نے چشتی رسول اللہ کلمہ تو نہیں پڑھوایا ہوا، یا اشرف علی رسول اللہ کلمہ تو نہیں پڑھوایا ہوا. یہ بڑے ایشوز ہیں، یا وہ والے بڑے ایشوز ہیں جو انہوں نے پکڑے ہوئے. میں غامدی صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں، میرے تو ویڈیو لیکچرز ریکارڈ موجود ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس ریشو پروپورشن کے اوپر پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے علماء پڑ گئے ہوئے ہیں، اپنے بزرگ پاپوں کو کیوں معاف کیا ہوا ہے؟ ابن تیمیہ کے قائد کے اندر فساد موجود نہیں ہے؟ ابن تیمیہ سماع موتا کا قائل نہیں ہے کیا؟ یہ آج جو داعش کی جو فکر ہے، صحیح ہے غلط اس سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں، آج اہل حدیثوں کو پوری دنیا میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اور کتابیں لکھ لکھ کے نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں. داعش جس فکر کے اوپر ہے نا، اور جو یہ معاملات لے کے چل رہی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ان کے نزدیک شیخ الاسلام ہے، وہ ان کے فتاوی کوٹ کریں، بالکل کر رہے ہیں، وہ اسی قسم کے قائد رکھتے ہیں. اس کے فتاوی ابن تیمیہ میں آپ کو 200 جگہ پہ یہ بات ملے گی کہ جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی، جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی. یہ گردن کاٹنے کا ٹرینڈ دینے والے ابن تیمیہ ہیں. آج یہ ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں، اہل حدیث کا ایک طبقہ دفاع کر رہا ہے، اور داعش جو اہل حدیث کی میں سے ہی نکلا ہوا ہے وہ ابن تیمیہ کو اپنے لیڈر کے طور پہ کوٹ کر رہی ہیں. تو ابن تیمیہ کا جھوٹا دفاع نہ کریں. یہ جو تعلیمات تکفیری سوچ ہے نا ماڈرن ایج کے اندر، اس کے بانی ہی امام ابن تیمیہ. اچھا علی بھائی، یہ اب دیکھیں آپ ابن تیمیہ کی بات کرتے ہیں نا، میں خود بھی آپ کو بتاؤں کہ یعنی کوئی اتنی زیادہ اس مسئلے میں نہیں کہتا تھا کہ بالکل ابن تیمیہ کا میں کوئی اندھا دھندی کوئی عاشق تھا، لیکن آپ کے لیکچر کے بعد میں نے تمام مکاتب فکر سے رابطہ کیا ہے. یقین کریں ہر مکتب فکر کا بندہ آپ پہ آگ بگولا ہوا ہے کہ یار ابن تیمیہ کو انہوں نے اتنا ہلکا لے لیا. حتیٰ کہ شیعہ جن کو انہوں نے آپ کو پتہ پوری زندگی لگا دی، وہ کہتے ہیں یار ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ابن تیمیہ کوئی ایسے کوئی راہ چلتا بندہ ہے. اور بریلوی بھی آگ بگولا ہوئے ہیں آپ پہ، وہ کہتے ہیں یار ابن تیمیہ کی طرح انجینئر صاحب. بریلوی آگ بگولا ہوئے، ابن تیمیہ ماشاءاللہ یہ دن بھی آنا تھا کہ ان لوگوں نے دفاع کرنا ہے. امام ابن تیمیہ کی چونکہ صوفی تھے، وہ امام ابن تیمیہ صوفی تھے، تو ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے 10 لیکچر دیے ابن تیمیہ کو صوفی ثابت کرنے کے لیے، اور میں طارق قادری صاحب کے ساتھ ہوں کہ ابن تیمیہ واقعی صوفی تھے. وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ ہے. وہ کہتے تھے اچھے صوفی اور برے صوفی، اس لیے صوفیاء بھی ان کو کوٹ، وہ برے صوفیوں کے خلاف تھے، تصوف کے خلاف نہیں ہے. فتاوی ابن تیمیہ کی جو 11ویں اور 12ویں جلد ہے ہی تصوف کے اوپر ہے، اور تصوف کے وہ صوفیاء جن کو اہل حدیث جو ہیں وہ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ رحمت اللہ علیہ ہیں ابن تیمیہ کے. ٹھیک ہے جی. تو ابن تیمیہ صوفی تھے اور صوفیوں کے ماننے والے تھے. باقی جو آگ بگولا علماء میرے اوپر ہوئے ہیں، ان علماء سے پوچھیں کہ کوئی خود ابن تیمیہ کی مخالفت میں باتیں نہیں کرتے؟ کیا منہاج السنہ جب شیعہ کے خلاف لکھی ہے تو ابن تیمیہ کے خلاف نہیں ہے شیعہ اس کتاب کی وجہ سے؟ خود یہ وہ صرف ایک مسئلے کے اندر ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، گستاخ رسول کی سزا والا مسئلہ جو ہے نا،
اس کے اوپر وہ امام ابن تیمیہ کی چونکہ سپورٹ کرتے ہیں, ان کی وہ ایک عقیدت ان کے ساتھ وابستہ ہے. میں نے اس کتاب کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس میں جھوٹی روایتوں سے انہوں نے رزلٹ نکالے ہیں, اور یہ بعض سلفی ان کا دفاع کر رہے ہیں نہیں جی وہ ضعیف روایتیں لکھنے سے یہ تو نہیں, وہ کتاب ہی جھوٹی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ضعیف روایت لے کے پہلے ایک صحیح روایت لیتے ہیں, پھر اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ضعیف روایت لکھتے ہیں, اور اس ضعیف روایت کے اندر اتنی بڑی شڑول ہوتی ہے کہ اس سے مصیبت آگے جو عقیدہ گندا نکالنا ہے نا وہ ضعیف روایت سے نکال رہے ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ضعیف تو میں صحیح کی سپورٹ میں لے کے آیا ہوں, لیکن رزلٹ سارا ضعیف والا نکالا ہوا ہوتا ہے, صحیح والا نہیں, پھر لہڑا نہیں کڑی لوڑ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہی امام مسلم نے جو مقدمے میں لکھا کہ صحیح حدیثیں کم ہے, تو وہ گستاخ رسول کی سزا والے مسئلے میں میں نے ہلکا ان کو نہیں, میں بہت وزنی سمجھتا ہوں ان کو, بلکہ بہت زیادہ وزنی ہے وہ. میں سمجھتا ہوں اتنے وزنی ہے کہ اہل حدیث کے مسلک کا بیڑا غرق اس اعتبار سے ان کی وجہ سے ہوا کہ دیوبندی بریلوی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں اور یہ ابن تیمیہ کے مقلد ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ شیعہ بھی کہتے ہیں شاید بولنا اونچا کہتے ہیں وہ تو نہیں, وہ تو اہل حدیث ان کو امام مانتے ہیں. نہیں اہل حدیث امام مانتے ہیں, اور انفی کہتے ہیں یہ مقلد ہیں امام ابن تیمیہ کے, یہ ان کے پر الزام لگاتے ہیں. اچھا, کیونکہ وہ صحیح لگاتے ہیں نا کہ جب ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, اور انہی غلطیوں کے اوپر وہ احمد بریلوی صاحب کو, اشرف تھانوی صاحب کو مطعون کرتے ہیں انہی غلطیوں کے اوپر, اور ان کو وہ کچھ نہیں کہتے. نہیں لیکن علی بھائی تھوڑا لاجک کی اب آپ بات کرتے ہیں نا کہ بھی گورے کے آگے مقدمہ لے جاؤ, مطلب لاجیکلی بات اگر کی جائے, یعنی ان ساری انتہائیں جو ہیں وہ ابن تیمیہ کے ساتھ یہ گستاخ رسول کی سزا کے مسئلے پہ متفق شروع سے تھیں اور آج بھی ہیں, اور ابھی تک متفق ہیں, اور اس مسئلے میں سارے آپ کے مخالف ہیں. گستاخ رسول کی سزا سے کوئی ایشو نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے نا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے, مجھے کتاب و سنت سے اس کے دلائل پیش کیجیے. میں تو قرآن کے مقابلے پہ کسی کا نہیں, ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمیں قرآن میں دکھانے کی ضرورت نہیں اگر اجماع امت ہو تو. اور اجماع امت اس طرح تو نہیں ہو جاتا کہ دو چار بندوں نے مل کے تو اجماع امت ڈکلیئر کر دیا, شروع سے یہی ہو رہا ہے. نہیں, دو چار کی طرح میں اگر احادیث سے دکھا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گئی گستاخوں کو معاف کیے, یہ ہمیں ایک حدیث دکھا دیں, یہ کہتے ہیں نا ایک حدیث دکھا دیں, چلے میں کہتا ہوں ضعیف حدیث دکھا دیں, اس سے بھی آگے بڑی بات کرتا ہوں, بن گڑت حدیث دکھا دیں, لیکن ہونا میرے لیکچر کو بعد نہ بڑھائی ہوئے, پہلے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی گستاخ رسول آیا ہو, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں, اور آپ نے معاف نہ کیا ہو. میں حدیثیں دکھاتا ہوں کہ آپ نے معاف کیا ہے, سنن نسائی سے معاف کیا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی گستاخ کو معاف نہ کیا, تو جنگ بدر میں جب عقبہ بن ابی معیط قید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا, اور انہوں نے یہ پرومس کیا تھا کہ میں کبھی آپ کی گستاخی نہیں کروں گا, دوبارہ میں کسی جنگ میں بھی شریک نہیں ہوں گا. لیکن جب بعد میں وہ گرفتار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن کٹوا دی. کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں, ہم تو مسلمان ہیں, بس ہم نے مثال کی ہے مسلمان کی پیش کریں کہ ایک مسلمان ہے, یا تو سارے مسلمانوں کے گلے کٹ رہے ہیں نا, سب مسلمانوں کے گلے کٹ رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں. کوئی مسلمان نے گستاخی کی ہو یا اس سے گستاخی ہوگی ہو, اور آپ سے, اور چاہے وہ منافق ہی کیوں نہ ہو, کلمہ گو مسلمان ہو, اور آپ سے اس کی گردن اتروائی, تو کیا اس ایشو کو کنکلوڈ کر دیں. میں نے کافی جواب دیا. ہاں بالکل, لیکن باقی ابن تیمیہ کے حوالے سے میں کلیئر کر دوں, امام ابن تیمیہ نے میری کوئی بحث نہیں کھولی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ جو ٹائٹل اویل کر رہے ہیں نا, وہ اس ٹائٹل کے حقدار نہیں ہیں. ان کے عقیدوں میں فساد موجود ہے, ان کی توحید کامل نہیں ہے, وہ عقیدوں میں کئی خرابیاں رکھتے ہیں, اس کے باوجود ان کو جو ٹائٹل دے رہے ہیں نا یہ لوگ, وہ غلط ہے. اگر اس کو عام عالم کی طرح ڈکلیئر کریں جیسا شیخ زبیر صاحب مانتے تھے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن امام الموحدین ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اہل حدیث کے ایک امام کے طور پہ, جبکہ اہل حدیث کے عقائد ہی ان کے عقائد کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ کام نہ کریں آپ ان کو ایک عالم دین کے طور پہ لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت وزنی ہے عالم دین, اتنے وزنی کہ اہل حدیث کو بھی ساتھ لے ڈوبے, خود تو ڈوبے ہیں صنم, تو ہم بھی لے ڈوبیں گے, تو وہ ہے. اگر اس کو عام عالم دین ڈکلیئر کریں تو ہم ساتھ ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں اتنا بڑا جو ٹائٹل دے رہے ہیں نا تو وہ اس کے حقدار نہیں ہے. ان کے عقیدوں میں بہت فساد موجود ہے, جو میں نے وہ کئی ایک فساد اپنے مطلب کتابوں میں, مطلب اپنے لیکچرز میں بتائے تھے. اس چیپٹر کو کلوز کریں بس, ٹھیک ہے, دیٹس آل. اور کوئی سوال کریں؟